اچھا بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن اب سڑکوں پر کہہ رہی ہے کہ ہم آ رہے ہیں اور مہنگائی کے خلاف آ رہے ہیں اور عوام کی کمر توڑ دی ہے اس مہنگائی نے، اور لانگ مارچ کا اعلان تو پہلے بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ سعد رفیق صاحب نے پہلے کیا کہ آپ کو سنوا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں اس کے بعد۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عقل اور دانش کی رتی باقی ہے حکومت میں تو عمران صاحب کو اب یہ مان لینا چاہیے کہ جیسا بھی مینڈیٹ ان کو ملا تھا یا ان کو دلوایا گیا تھا کام نہیں بنا، تو نظام فیل ہو گیا، بجائے اس کے کہ تلخی بڑھے، خرابی آئے یا نظام کے اندر کوئی ڈس آرڈر کریٹ ہو۔ اگر ان کے پاس کچھ سینسیبل لوگ موجود ہیں تو ان کو اپوزیشن سے بات کر کے نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو خود ہی لے جانا چاہیے، اس گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لینا چاہیے۔ جس نے بھی ملک کو چلانا ہے، گورن کرنا ہے، اس حکومت کے بس کا بھی یہ روگ نہیں رہا۔ یہ جو نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، بھٹی صاحب، یہ صحیح ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں خواجہ صاحب کی اپنی رائے ہے، خواجہ صاحب بھی آج کل محفوظ جگہ پر خواجہ آصف کے ساتھ پائے جاتے ہیں، ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ عمران خان کے 126 دن کے دھرنے کے کہنے پر اگر نواز شریف نے ریزائن نہیں دیا، اپوزیشن بیچارے کی تو پوزیشن ہی کچھ نہیں ہے، اس کے کہنے پہ کیوں ریزائن دے؟ آج پی ڈی ایم سے پہلے کل ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ کل پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد مارچ کا حتمی ڈیٹ دیا جائے گا۔ مہنگائی مارچ وہ کر رہے ہیں جس کا 750 کنال میں گھر ہے، جو ہینڈ بیگ 70 لاکھ روپے کا خریدتے ہیں۔ کیا بلاول بھٹو صاحب محترم نواز شریف فیملی، مولانا فضل الرحمان مہنگائی ایشو ہے؟ نہیں ایشو ہے۔ ہاں جو آپ کے ابھی ایک مزمل اسلم صاحب ہیں، یار یہ تو بڑے کوئی مجھے لگتا ہے چاند پہ رہتے ہیں۔ میں آج 3 دکانوں پہ گیا ہوں، 190 روپے کی چینی ہے، وہ کہہ رہے ہیں، میں نے اپنی مسز سے پوچھا، انہوں نے کہا چینی خراب بھی ہے تو کوئی بات نہیں، میں نہیں دیکھتی۔ کیا مدر صاحب، عباس صاحب، شعیب صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کا کوئی بندہ جا کے گندی یا نامناسب چیز لے آئے جو پائیدار نہ ہو، جو فضول ہو، تو آپ کے ایکسپٹ کر لیں گے؟ یار واٹ از دس یار، آپ مان جاؤ کہ آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، میری بیگم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، باریک چینی کی تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا میری بیگم نے کہا ہم تو نہیں دیکھتے موٹی چینی ہے، باریک چینی ہے۔ نہیں اب مجھے دیکھیں نا، ایک گوشت آپ کا ملازم لینے جا رہا ہے اور خراب لے آئے تو کیا آپ خوش ہوں گے؟ میری تو سمجھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ مزمل صاحب کے گھر میں نہیں، ویسے یہ باریک چینی لو کوالٹی کی ہوتی ہے بھٹی صاحب، یہ موٹے دانے والی چینی کی نسبت باریک چینی کے لو کوالٹی جو باہر سے امپورٹ ہوئی ہے، لو سے لو کوالٹی کی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی بھی جو پہلی دفعہ انہوں نے منگائی تھی نا، انہوں نے گن پوائنٹ میں دکانداروں کو کہا تھا 20 من زبردستی خریدو، نہیں خریدتا تھا اس کی دکان سیل کر دیتے تھے۔ اور یار یہ اپنی تمام نااہلی نالاکیوں کا عوام کو بیچاری سزا بھگت رہی ہے۔ مدر صاحب سے پوچھ لیں، اپنے کراچی پتہ کرا رہے چینی کہاں سے لیتے ہیں، اگر یہ 150 دیں گے کم سے پاس دیکھیں گے تو صحیح چینی کہتے ہیں۔ جنرل صاحب چلے جائیں، میں چلے جاؤں، کیوں قوم کو اتنا گمراہ کر رہے ہیں؟ کیا ایک سوشل میڈیا مضبوط ہونے کی وجہ سے پوری 22 کروڑ عوام کو آپ بیوقوف کر لیں گے؟ مان جاؤ یار، خدا کا واسطہ اب یہ چھوڑ دو۔ ابھی جو آج میں آپ سے ریلیٹڈ گفتگو نہیں ہے، اس الیکشن اصلاحات کی میں بھی بڑی تعریف کرتا ہوں، لیکن آج جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے کہ ایک اے سی کے گھر میں اور ڈی پی او ذمہ دار ہے اس دھاندلی کا، اس نے ادھر پلاننگ کی، ان کو بھی ریسٹ کرو۔ خدا کا واسطہ ہے، سرکاری افسروں کو کیا کام ہے؟ ایک ادارہ بچا ہوا تھا ملک میں جس میں سیاستدانوں کی انٹرفیئرنس نہیں تھی، جن میں ترقی، تبادلے اور پروموشن میرٹ پہ ہوتی تھی، انہوں نے اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا۔ میں اور کیا اس سے زیادہ کہوں؟ ایک ادارہ تھا اس ملک میں جس کی کبھی ہم نے نہیں سنا تھا سفارش پوسٹنگ ملتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا جیل صاحب، آئی ایم جسٹ کمنگ ٹو یو، لیکن کوئکلی مظہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو چینی والا معاملہ ہے، اس میں یہ شوگر مل مالکان ایسوسی ایشن نے ایک خط بھی لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، اور خط میں انہوں نے لکھا ہے جی کہ اس انڈسٹری کو تباہ ہونے سے بچایا جائے، یہ انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے، اس کو تباہ ہونے سے بتایا، یعنی کہ ملک کی سب سے بڑی پروٹیکٹڈ انڈسٹری ہے، اربوں روپے کی سبسڈی ملتی ہے ان کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری، اور پھر ہر سال مصنوعی قلت کر کے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکلتا ہے اور پھر مافیاز کی جیبوں میں جاتا ہے، اور عمران خان صاحب یہ کہہ بھی چکے ہیں، اور خط آ رہا ہے جی کہ تباہ ہونے سے بچایا جائے اس انڈسٹری کو۔ یہ کیا ہے مظہر صاحب؟ تو ایسا کرے، گورنمنٹ نیشنلائز کر لے اس انڈسٹری کو، بات ہی ختم ہو جائے گی، پھر گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی اس کی۔
تو اگر وہ اتنی ان کی شوگر مالکان جو ہیں اتنے پریشانی میں ہیں تو ان کو پیسے دیں اور یہ انڈسٹری جو ہے وہ گورنمنٹ نیشنلائز کر لے اور گورنمنٹ یہ رسپانسبلٹی لے لے اس چیز کی، اور پھر دیکھیں اگلے 2 سال میں گورنمنٹ کیا پرفارم کرتی ہے. اگر پرفارم نہیں کرتی تو واپس کر دیجیے گا. تو میرے ذہن میں تو یہ بڑا آسان سا سلوشن ہے کہ گورنمنٹ نیشنلائز کر لے شوگر انڈسٹری کو.